آپ کے سامنے آیا ہوں۔ ایک آپ کے اندر چینجنگ یہ لانا چاہتا ہوں کہ کبھی اس کی بھی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے اور روح بھی دی ہے۔ جسم کو بھوک لگتی ہے تو دن میں 3 بار کھاتے ہو۔ صبح ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر میں، رات میں کھا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کھانا چھوڑ دو تو چکر آپ کے گرنے لگ جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ہوں گے برداشت کرتے ہوں گے۔ 2-3 دن کا کھانا چھوڑ دو، پھر دیکھو دوسرے دن کیا حالت ہوتی ہے۔ آنکھیں باہر آنے لگتی ہے، ہاتھ پیر جھومنے لگتے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ جسم کو ایک دن بھوکا رکھوں گا تو یہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے، تو اس روح کو کئی سالوں سے بھوکا رکھے ہو تو پھر اس روح کا مقام کہاں ہوگا؟ آج روح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہم سے زیادہ محنت ہندوؤں کے پنڈت کرتے ہیں، جو تپسیا کرتے ہیں۔ ان کو جا کے پوچھو، یہ جو تپسیا کرتے ہو کیا ہے؟ آتما کی شکتی کے لیے۔ وہ یہی جملہ کہیں گے، آتما کی شکتی حاصل کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے وہ بے دین ہیں، باطل طریقے سے وہ آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، لیکن روح کی طاقت کے لیے دنیا کوشش کر رہی ہے۔ تمہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پورے طریقے بتا دیے ہیں۔ تمہاری روح پاورفل کیسے ہوگی، طاقتور کیسے ہوگی؟ آپ نے کبھی محسوس کیا؟ اب میں آپ سے یہ ایک بات پوچھتا ہوں، ایک بھاری بھرکم چیز 2-3 لوگ اٹھاتے ہیں اور ایک آدمی کو اٹھانا ہو تو وہ طاقتور ہونا چاہیے۔ طاقتور آدمی اٹھائے گا، اور پتہ ہے ایک ایسا تخت ہے کہ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا ہے، اتنا ہی موٹا ہے، اور اس پہ سونے چاندی زیورات جڑے ہوئے ہیں، اور اس تخت کو اس زمانے کے 80 لوگ مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے اس زمانے کے ایک امتی نے تنے تنہا ایک ہاتھ سے اٹھایا اور پلک جھپکنے سے پہلے بارگاہ سلیمان میں پیش بھی کیا۔ یہ واقعہ کہیں اور کا نہیں، قرآن کا ہے، 19ویں پارے میں موجود ہے۔ ایک ان کی بات۔ دوسری چیز، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، ولی کامل، سلطان اولیاء، غوث اعظم عبدالقادر جیلانی آپ کی بارگاہ میں چلے آئے۔ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی مرید نے آ کر کے پوچھا، کچھ چیزوں کے ظاہر کرنے کا عندیہ دیا، تو آپ نے بیٹھے ہوئے جگہ پر وضو کا برتن اپنے سامنے حاضر کر لیا، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں گئے نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ فرمان کہ اگر میں کسی مردے کو ٹھوکر مار دوں تو وہ اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے۔ اب ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ وہ آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے امتی ایک اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کر کے لا رہے ہیں۔ کیسی باڈی ہوگی ان کی، کتنی طاقت ہوگی ان کے۔ یہاں شیخ عبدالقادر جیلانی مردے کو ٹھوکر مار رہے ہیں تو وہ زندہ ہو جا رہے ہیں۔ کتنی طاقت ہے آپ کے اندر، طاقت کیسی تھی ان کے اندر، میں آپ کو بتاؤں؟ اولیاء اگر پڑھیں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہایت ہی دبلے پتلے تھے غوث پاک۔ کثرت عبادت کی وجہ سے گردن کی ہڈیاں دکھتی تھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نحیف تھے، یعنی موٹا بدن نہیں تھا آپ کا۔
दुबला बदन सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी कभार तो ऐसा होता कि कसरत भूख की वजह से गश खाकर गिर जाते थे। ये जिस्मानी ताकत की बात कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे कमज़ोरी है अगर जिस्म के अंदर ऐसा नई शख्स है कोई और वो इतना बड़ा काम करके दिखाए कि ठोकर मारे तो मुर्दा ज़िंदा हो जाए, ये कौन सी ताकत है। तो समझ में आया कि मेरे अजीज़ों वो सारी ताकत जिस्म की नहीं होती, कुछ ताकत रूह की भी होती है। उन औलियाए कामिलीन के पास जो ताकत और क़ुव्वत थी, रूहानी पावर था, उसको उन लोगों ने इतना बुलंद कर रखा था कि जिस्म की ताकत की कभी उनको ज़रूरत ही नहीं पेश आती थी। आज उस ताकत की तरफ आओ। महीने में एक मर्तबा, हफ्ते में एक मर्तबा, बल्कि होना ये चाहिए कि जिस तरह मेरा मौला कंटिन्यू इनाम व इकराम की बारिश फरमा रहा है, रोज़ाना उसका ज़िक्र करे। ज़िक्र के अलग अलग तरीक़े हैं। एक तो इज्तिमाई तौर पर हम याद करते हैं, एक होता है तन्हाई में बैठकर उसे याद करना। अल्लाह तबारक व तआला हर ज़िक्र को कबूल करेगा। रात के वक्त बिस्तर पे चले गए तो बग़ैर ज़िक्र इलाही के मत सोए। ज़िक्र का मतलब ज़रूरी नहीं कि 100 मरतबा ये चीज़ या वो चीज़ करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जिस हालत में भी याद करोगे उसको ज़िक्र इलाही कहते हैं। ज़िक्र इलाही, इसका असर क्या होगा आप जानते हैं? इसका असर ये है, आयत में पढ़ता हूँ, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया अज़कुरूनी अज़कुरुकुम वस्कुरूनी वला तकफुरून। तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और तुम मेरा शुक्र करो, नाशुक्री ना करो। एक ही जुमले पर तवज्जो दे। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अज़कुरूनी अज़कुरुकुम। ये दूसरे पारे की आयत है। तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह तू कैसे याद करेगा बंदों को, कैसे याद करेगा? ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये सबसे बड़ा इनाम है। अल्लाह जिस बंदे को याद कर ले उसका कुछ भी नहीं होने वाला। अल्लाह जिस बंदे को याद करेगा करे। कब वो याद करता है, कब वो याद करता है जानते हो? जब तुम ज़िक्र करते हुए पूरी उम्र बिता दे। जवान थे तब भी ज़िक्र करते थे, बुढ़ापे में भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह 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 करते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह करते रहें। उसे या हय्यू या कय्यूम बैठते उठते पुकारते रहें। एक वक्त ऐसा आता है कि जब तुम बिस्तर पे चले गए और तुम्हारी ज़बान बंद हो गई, तुम्हारी ज़बान बंद हो गई, अब तुम्हारे अंदर बोलने की ताकत नहीं। अब उसके बाद तुम्हारे दिल को बोलने का हुक्म देता है। यही अल्लाह की याद है। जब तुम चुप हो जाओगे तो फिर अल्लाह तुम्हें याद करेगा। और फिर मैंने एक बुज़ुर्ग के मुताबिक पढ़ा, उनसे उनके मुरीद ने पूछा अल्लाह हमें कैसे याद करेगा? उन्होंने कहा तू यहाँ याद कर, जब तुझे कब्र में रख कर के सारे छोड़ जाएंगे वो तन्हाइयों में याद करेगा।
جہاں تجھے ضرورت ہے وہاں یاد کرے گا، تو یہاں آج یاد کر لے اسے، اس کا ذکر کر لے، وہ تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میرے عزیزو، ذکر ان مجلس سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ اولیاء اکرام کی جو روایات ہیں ان سے ہم کتنے دور آ چکے ہیں۔ آج ہمارے دل بیمار ہے، روح بیمار ہے، اس کا کبھی علاج کرنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے۔ میں چاہتا ہوں آج ان اشعار کی طرف ہم جائیں جو اولیاء اکرام سے منقول ہے۔ بزرگان دین نے یہ اشعار کیے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اپنے مریدین کو خاطر خانہ کو نتائج بھی عطا کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد میں آج آپ کے سامنے طریقہ پیش کر رہا ہوں۔ دائرے میں حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک کا دوسرے سے ہاتھ ملا ہوا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں نکما ہوں، میں کمینہ ہوں، میں بد اخلاق ہوں، لیکن مجلس میں اللہ کو کسی نہ کسی کا ذکر پسند آتا ہے۔ 40 مومن اگر جمع ہو تو وہاں اللہ کا ایک مکمل بندہ ہوتا ہے، ایک مقبول ضرور ہوگا۔ جب ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ملے ہوں، اس مقبول بندے کے اثر سے اللہ سب کے ذکر کو قبول کرے گا۔ جڑا ہوا ہے نا ایک دوسرے سے۔ دوسری چیز اس کے آداب ہیں۔ اس کے آداب میں یہ ہے، جب ذکر کے لیے حاضر ہو تو میں بتاؤں گا، سارے تصوف سے اور سارے خیالات سے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو آزاد کرنا چاہیے۔ صرف تصوری یہ ہونا چاہیے کہ میں اکیلا ہوں، میرا مولا میرے سامنے ہے۔ جب میری پیشی ہوگی اللہ کے بارگاہ میں کیسے کھڑا رہوں گا؟ اللہ جب مجھ سے حساب کتاب لے رہا ہوگا، میں کس طرح کھڑا ہوں گا؟ بس یہ تصور کر کے اس کی بارگاہ میں ذکر کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد دیکھو تمہارے جسم کے اندر کیفیت آئے گی، نہایتی تبدیلی کرنے والی کیفیت ہوگی۔ تمہارا دل خود بخود رونا شروع کرے گا جب تم اپنے دل کی طرف توجہ کرو گے۔ ایک بات یہ بھی ہے، یاد رکھیے، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بعد بندے کی آنکھوں سے آنسو آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین نرم ہے یا سخت۔ روڈ پر بارش ہو تو کوئی پودا نہیں اگتا، 10 سال بھی بارش ہو پودا نہیں اگتا۔ نرم زمین پہ ایک دن دوسرے دن گھاس نکل آتی ہے۔ کیوں؟ بارش کا کیا قصور ہے؟ بارش ایک ہی ہے،
برسنے والی وہ نرم زمین پہ بھی وہی بارش برس رہی ہے اور روڈ پہ بھی وہی بارش برس رہی ہے، لیکن دونوں جگہ اثر الگ الگ کر رہی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ذکر الہی کی بارشیں، قرآن کریم کی بارشیں، یہ جب تمہارے دل پر برستی ہے، نرم زمین ہوگی تو فوراً آنسو نکل آتے ہیں، سخت اور بزدل دل ہو جائے تو وسوسے خیالات ادھر ادھر دوڑاتے رہتے ہیں، کبھی نیند آئی، کبھی بکاسے آئے، یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا دل حاضر نہیں رہتا، اسے چاہیے کہ کنٹینیو اپنے دل کا علاج کرے۔ كن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض من